عوام کو ریلیف ملے گا یا مزید مہنگائی ہوگی؟ حکومت نے بجٹ تجاویز کو حتمی شکل دے دی۔ اگلے سال کے لیے بجٹ کا حجم 9,500 ارب روپے کے قریب ہوگا۔ شرح نمو 5% رکھی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF سے مشاورت کا سلسلہ اگلے 2 دن جاری رہے گا۔ قابل ٹیکس آمدن کی حد طے کرنے اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق معاملات ابھی طے ہونا باقی ہیں۔ PTI نیشنل کونسل کا اجلاس۔ عمران خان اگلی ٹرم کے لیے تحریک انصاف کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ شاہ محمود قریشی وائس چیئرمین، اسد عمر مرکزی سیکریٹری جنرل بن گئے۔ عمران خان نے خطاب میں کہا کہ موجودہ حکمرانوں کو الیکشن جتوانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ مرضی سے حلقہ بندی کر رہے ہیں۔ جمہوریت میں میرٹ ہے، بادشاہت میں نہیں۔ پاکستان میں سیاسی نہیں، فیملی پارٹنر ہیں۔ ملتان میں 14 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز کا مارکا شروع ہو گیا۔ پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کا پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ۔ ویسٹ انڈین ٹیم کی بیٹنگ جاری۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان نکولس پورن کا ٹاس جیت کر کہنا تھا کہ پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز چیلنجنگ ہوگی، سیریز جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ہر سیریز اہم ہے۔ آج کے میچ میں محمد حارث ون ڈے ڈیبیو کر رہے ہیں۔ سندھ ہائی کورٹ کا دعا زہرا کیس میں بڑا فیصلہ۔ دعا زہرا کو اپنی مرضی سے فیصلہ کرنے کی اجازت دے دی۔ سندھ ہائی کورٹ نے دعا زہرا کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا کہ تمام شواہد کی روشنی میں اغوا کا مقدمہ نہیں بنتا۔ دعا کو لاہور ہائی کورٹ میں پیش کرنا سندھ حکومت کی ثوابدید ہے۔ ملک بھر میں مسلسل بڑھنے والے امریکی ڈالر کی قیمت کو بریک لگ گئی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں غیر یقینی صورتحال کے باعث مندی۔ انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت 1 روپیہ 73 پیسے کمی کے بعد 201 روپے 52 پیسے ہو گئی۔ دوسری طرف پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 100 انڈیکس میں ایک مرتبہ پھر اتار چڑھاؤ کے بعد 15.25 پوائنٹس کی گراوٹ۔ انڈیکس 41,553 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے IPPs کے تمام معاہدوں کی تفصیلات طلب کر لیں۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ بعض IPPs کو بجلی استعمال نہ کرنے کے باوجود پیسے دیے جا رہے ہیں، جبکہ عوام بجلی نہیں لے رہے تو IPPs کو پیسے کیوں دیں۔ سابق وزیر اعظم اور سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے چیئرمین سینیٹ کا الیکشن سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں المناک حادثہ۔ مسافر وین کھائی میں گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد 22 ہو گئی۔ DC قلعہ سیف اللہ کے مطابق مشکل گزار پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث لاشوں اور زخمیوں کو نکالنے میں دشواری کا سامنا رہا۔ تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قلعہ سیف اللہ حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انتظامیہ کو فوری اور ہر ممکن طبی امداد کی فراہمی کی ہدایت جاری کی ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخانہ ٹویٹ پر BJP لیڈر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہرشید پر الزام ہے کہ وہ نفرت انگیز ٹویٹ کے ذریعے ماحول کشیدہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہرشید کی ٹویٹ کو حذف کر دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم ICC کی پلیئرز رینکنگ میں 1 درجے ترقی کے بعد 4تھے نمبر پر پہنچ گئے۔ نئی ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں آسٹریلیا کے مارنس لیبوشن کی پہلی پوزیشن برقرار۔ رینکنگ میں پاکستان کے فاسٹ بولر شاہین آفریدی 1 درجے تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔